السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ذوق آگہی کے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم اناؤنس کر چکے ہیں ہمارے پروگرام کا ٹائم ہے اور یہ لیڈیز کارنر کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے اور سبھی ایڈمنز اور اس میں حصہ لیں گی انشاءاللہ۔ اور موضوع ہے اس کا جماعت احمدیہ کا عہد نامہ انسانی حقوق کے آئینے میں۔ سب سے پہلے میں محترمہ آفاق اظہر صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ اس موضوع پر اظہار خیال کریں، اور جب وہ مکمل طریق سے اپنی بات کر چکیں تو پھر باقی جو ہماری بہنیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اس میں شریک ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم، آداب، نمستے، ست شری اکال، گڈ مارننگ۔ آپ کو ہمارا میں نے تصویر تو بھی دکھا دی ہے جو ہمارا حال ہے۔ آج کچھ مت پوچھیں، آج ہمارا سنو کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں باہر، سنو سٹورم کے، اور بالکل ہر چیز جو ہے نا سمجھ لیں کہ گاڑیاں نیچے دفنائی ہوئی ہیں سنو کے۔ اب کیا ابھی صبح 2-3 گھنٹے جو ہے نا اٹھ کے لگیں گے اس کو نکالنے میں، تو اس لیے ہمارا تو کینیڈا والے تو فریزر میں آج کل گزارا کر رہے ہیں۔ باقی آپ کا جو موضوع ہے کہ عہد نامے کے اوپر میں نے ہمیشہ سے پہلے بھی 1-2 دفعہ لکھا تھا، بلکہ اس پہ مجھے کافی سختی سے اس پہ تنقید کا سامنا کیا گیا تھا جماعت احمدیہ کی طرف سے کہ آپ نے ان کے عہد نامے کو کیوں چھیڑا ہے، جبکہ یہ کلیئر کٹ آپ اگر ان کے الفاظ دیکھیں عہد نامے کے تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دا چارٹر آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ ہر انسان کو اس کی عقیدے میں کیا، مذہب میں کیا، اس کے زندگی گزارنے کے نظریے میں کیا، ہر طرح سے اس کو، ہر انسان کو آزادی دیتا ہے کہ بحیثیت انسان اس کو اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی فکر کے حساب سے اس کو زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے جو عہد نامہ ہمیں یہ چارٹر آف ہیومن رائٹس کے مطابق ہر انسان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزارے، جبکہ ہمارا عہد نامہ جو ہمیں بچپن سے رٹایا، پڑھایا، سکھایا جاتا ہے، ازبر کروایا جاتا ہے، اور یہاں پہ پھر بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ ہی ہے، اور یہ کوئی اتنی نہیں جس کو سنجیدہ لیا جائے، یا پھر ایسا ہوتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے، ایسا کروایا نہیں جاتا۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ اگر آپ انسانی نفسیات کو دیکھیں اور انسان کے بچے کو اگر شروع سے جب اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے بالکل بنیادی سطح پہ اگر آپ اس قسم کے الفاظ اس کو ازبر کروائیں تو یہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں اس میں ایسے اس کی شخصیت کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں کہ تو پھر ساری زندگی اس سے وہ جان نہیں چھڑوا سکتا۔ جس میں آپ کے پورے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ میں وعدہ کرتی ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم لوگ یہ چیزیں پڑھتے ہوئے پلے بڑے تھے۔ ہر جو اجلاس کی کاروائی ہوتی تھی ہر بدھ کو یا جمعرات کو ایوری ویک ہوتی تھی، پھر جو ماہانہ الگ ہوتے تھے، پھر سہمائی الگ ہوتے تھے، پھر سالانہ الگ ہوتے تھے، مسلسل ہر جو پروگرام ہوتا تھا اس کے اندر پہلے یہ عہد نامہ دہرایا جاتا تھا شروع کرتے ہوئے، پھر آخر پہ بھی کہ میں اقرار کرتی ہوں اپنے مذہب، قوم کی خاطر۔ اور یہاں پہ یہ مذہب کو صرف جماعت احمدیہ لیتے ہیں اور قوم کو احمدیت لیتے ہیں، یہ بھی بات کلیئر کر دوں۔ اس میں کوئی دوسرا مذہب یا قوم شامل نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ کوئی اپنے آپ کو زیادہ واسٹ کرنے کی کوشش کریں یا آپ سمجھیں کہ کوئی اور مذہب یا قوم ہے۔ یہ صرف احمدی اور احمدیت کی بات ہو رہی ہے کہ خاطر اپنی جان، مال، وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گی، سچائی پر قائم رہوں گی، اور خلافت احمدیہ کو قائم رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر دم تیار رہوں گی۔ یہ ہمارا عہد تھا۔ اب آپ سوچیں کہ ہم بچپن سے یہ چیزیں ازبر تھی، ہمیں ازبر جسے کہتے ہیں 2-3 بار جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے ذہن کا کیا حال ہوتا ہے۔ بچہ اگر یہ چیز بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو آپ یقین مانیں کہ یہ چیز اس کے اندر لہو میں شامل ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس چیز کو اپنا، ہمارے لیے ہماری جان، ہماری مال، ہمارا وقت اور اولاد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بحیثیت احمدی ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب بھی آپ یقین مانیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اگر آپ کو
رشتے داریاں بھی اگر آپ دیکھیں اوپن، تو لوگ کیوں ہمارے لیے اتنا آسان ہے یہ جو سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے ان کی جانب سے، کسی بھی طرح کی یہ جو آئسولیشن کا شکار کرتے ہیں سوشلی، کیوں یہ اتنے کامیاب ہیں؟ اس کی وجہ یہی عہد نامہ ہے، کیونکہ جب آپ کو یہ عہد نامہ ریپیٹ کروایا جاتا ہے کہ آپ کی جان، مال، وقت، اولاد ہر چیز سے زیادہ یہ اہم ہے، اور آپ نے خلافت احمدیہ کو قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی دینی ہے، تو آبویسلی ان کے جو مائیں ہوتی ہیں ان کے اندر سے ممتا بھی نچوڑ لی جاتی ہے۔ باپ جو ہیں، باپ تو خیر ویسے ہی باپ نہیں رہتے، وہ تو ایسی شفاق قسم کی مخلوق بن جاتے ہیں کہ وہ جو صرف احمدی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ان کا اور کوئی تعلق نہیں ہے انسانوں کے ساتھ، یا اپنے وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بچے انہوں نے پیدا کیے ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ فوٹو کاپی نکالی جا رہی ہے، اس میں جو وہ احمدی ہیں ان سے بڑے احمدی نکلیں گے، لیکن اس میں انسانیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے وہاں پہ رشتہ داریوں کو ہم لوگوں نے احمدیت کی صورت میں دیکھا ہے، ہم لوگوں نے ہر چیز جو ہے اوور آل جماعت کی صورت میں دیکھی ہے، ہمیں نہ تو کوئی نارمل انسانی رشتے نصیب ہوئے ہیں، نہ ہمیں نارمل ماحول ملا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ ایک انسانی وجود جو ہوتا ہے، کوئی بھی جاندار کا وجود جو ہے، چاہے وہ جانور ہی ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے اس طرح کا ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے اگر ماں باپ کا بھی اس کے ساتھ رشتہ ہے جانوروں کا، تو وہ اس رشتے میں بھی ان کو غیر جانبداری چاہیے ہوتی ہے، مکمل انکنڈیشنل لو جسے کہتے ہیں، بنا کسی چیز کے، اور یہی مامتا کا کہلاتی ہے، جس کو ہم مامتا کہتے ہیں انسانیت کی زبان میں، یا ہم جس کو باپ کا پیار کہتے ہیں، ماں یا باپ کا پیار، یہ انکنڈیشنل لو ہوتا ہے، جس میں وہ بنا کسی ملاوٹ کے وہ ماں باپ جو ہیں بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اور وہ ان کا حق ہوتا ہے، بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس سے وہ پیار دیا جائے، یا جو انسانی بچے بحیثیت انسان اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جس میں کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو، کسی بھی نظریے یا عقیدے کی یا کوئی کنڈیشن اپلائی نہ کی جائے جس کے اندر۔ آپ کو کیسا لگے گا اگر کسی بھی انسان کو میں کہوں کہ میں تم سے تب پیار کروں گا جب تم اچھے، مطلب ایک ایسے میرے مطابق جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا انسان کا ہونے کا یہ تقاضا ہے، جس کی کوئی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے، میں نے سنی ہوئی باتیں ہیں، سنی سنائی، مجھے پڑھی پڑھائی، یا مجھے میری نسلوں سے چلتی آ رہی ہیں، مجھ پہ ایک اس کو طاری کیا گیا ہے اور مجھے یہ ازبر کروا دیا گیا ہے کہ میں ہی بہتر ہوں سب سے، اور میں اسی اپنے سانچے کو لے کے آپ کے اوپر میں وہ مطلب آپ کے اوپر حاوی کر دوں، اور میں کہوں کہ آپ کو بھی اسی طرح کا بننا ہوگا، اگر آپ ایسے بنو گے تو ہی میں آپ سے پیار میرا ہوگا، ورنہ آپ میرے پیار کے بھی قابل نہیں ہو۔ تو یہ تو ایک قسم کی ایک انسانی نسلوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہم ان کو کنڈیشنز اپلائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو پیار ہے یا جو انکنڈیشنل ہونا چاہیے فطرتاً، جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، وہ ہم اس میں کنڈیشن جب ڈال دیتے ہیں تو پھر ہم فار دا لانگ رن اس کے نتائج ایسے نکلتے ہیں کہ ہمیں وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں بات بے بات جو ہم نے ان سے کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہی کنڈیشنز ان کے آگے رکھتے ہیں آج، جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے انکنڈیشنل لو تو دیکھا ہی نہیں نا، ان کو تو کانسیپٹ ہی آپ نے ختم کر دیا نا کہ پیار جو ہے وہ بنا کسی کنڈیشن کے بھی ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، جو کہ ہماری فطرت ہے۔ ہمیں یہ چارٹر آف ہیومن رائٹس کے مطابق ہر انسان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزارے، جبکہ ہمارا عہد نامہ جو ہمیں بچپن سے رٹایا، پڑھایا، سکھایا جاتا ہے، ازبر کروایا جاتا ہے، اور یہاں پہ پھر بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ ہی ہے، اور یہ کوئی اتنی نہیں جس کو سنجیدہ لیا جائے، یا پھر ایسا ہوتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے، ایسا کروایا نہیں جاتا۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ اگر آپ انسانی نفسیات کو دیکھیں اور انسان کے بچے کو اگر شروع سے جب اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے بالکل بنیادی سطح پہ اگر آپ اس قسم کے الفاظ اس کو ازبر کروائیں تو یہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے اس میں ایسے اس کی شخصیت کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں کہ تو پھر ساری زندگی اس سے وہ جان نہیں چھڑوا سکتا۔ جس میں آپ کے پورے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ میں وعدہ کرتی ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم لوگ یہ چیزیں
پڑھتے ہوئے پلے بڑے تھے. ہر جو اجلاس کی کاروائی ہوتی تھی ہر بدھ کو یا جمعرات کو ایوری ویک ہوتی تھی. پھر جو ماہانہ الگ ہوتے تھے, پھر سہمائی الگ ہوتے تھے, پھر سالانہ الگ ہوتے تھے. مسلسل ہر جو پروگرام ہوتا تھا اس کے اندر پہلے یہ عہد نامہ دہرایا جاتا تھا شروع کرتے ہوئے, پھر آخر پہ بھی کہ میں اقرار کرتی ہوں اپنے مذہب قوم کی خاطر. اور یہاں پہ یہ مذہب کو صرف جماعت احمدیہ لیتے ہیں اور قوم کو احمدیت لیتے ہیں. یہ بھی بات کلیئر کر دوں, اس میں کوئی دوسرا مذہب یا قوم شامل نہیں ہے. یہ مت سمجھیں کہ کوئی اپنے آپ کو زیادہ واسٹ کرنے کی کوشش کریں یا آپ سمجھیں کہ کوئی اور مذہب یا قوم ہے. یہ صرف احمدی اور احمدیت کی بات ہو رہی ہے کہ خاطر اپنی جان, مال, وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گی, سچائی پر قائم رہوں گی اور خلافت احمدیہ کو قائم رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر دم تیار رہوں گی. یہ ہمارا عہد تھا. اب آپ سوچیں کہ ہم بچپن سے یہ چیزیں ازبر تھی, ہمیں ازبر جسے کہتے ہیں 2-3 بار جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے ذہن کا کیا حال ہوتا ہے. اب یہ بات تو پیار کی ہے, باقی بات جو ایک بچے کی فطرت کا تقاضا ہے. اب دوسری بات دیکھیں, وقت آپ کی وقت جو ہے وہ ایسے لے لیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی وقت ہو, کسی بھی ٹائم جماعت کے لیے آپ کو بلایا جائے تو آپ ہر چیز پیچھے چھوڑ کے آپ بھاگے جائیں گے, اور اس پہ بڑا فخر کیا جاتا ہے. جبکہ یہ آپ کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کریٹ کرتا ہے. چاہے کوئی دوسرا انسان جتنا بھی اس کا عقیدے کی مثال دے کہ نہیں یہ جو جتنی اللہ میاں برکت دیتا ہے, یہ سب وہ ٹھکونسلے ہیں کہ جو آپ نے پیدا ہوتے سنتے آئے ہیں, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جذباتیت ہے, یہ جذباتیت کریٹ کی جاتی ہے آپ کو ان چیزوں سے ہٹانے کے لیے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. چاہے آپ کسی بھی سطح پہ چلے جائیں, اگر آپ نے انسانوں کی طرح ان چیزوں کو دیکھنا ہے, جج کرنا ہے, تو آپ کو یہ حقائق سے آری صرف جذباتیت میں لتھڑی وہ چیزیں ملیں گی. ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن اس سے ہٹ کے آپ کی وقت بھی لے لیتے ہیں. مال تو خیر ان کا ایسا ہے کہ آپ کا مال تو آپ کا مال ہے ہی نہیں, وہ تو ان کا مال ہے نا, ان کے لیے بنا ہے, تو وہ تو آپ کی مال کی تو کوئی ہے ہی نہیں نا. ان لوگوں نے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو صورتحال ہے, تمام آف شور کمپنیاں اور وہ ان کے پاس جا رہی ہیں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ صرف دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں بحیثیت احمدی. آپ کا کوئی بھی مال جتنا بھی ہے آپ نے اتنا ہی کھانا ہے کہ جتنا آپ نے زندہ رہنے کے لیے آپ کو جو 3 وقت کا درکار ہے. ادروائز روٹی کے لیے باقی تمام مال آپ کا, آپ پیدا ہی مال بنانے کے لیے ان کے لیے ہوئے ہیں کہ جو ان کو بنا کے دیں گے. جان کی اہمیت بھی دیکھ لیں, جان کی اہمیت نہیں ہے, پیار کی کوئی نہیں ہے, کنڈیشن رشتوں کی نہیں ہے, وقت کی نہیں ہے, اولاد کی نہیں ہے, تو پھر ہم ہیں کیا؟ آپ خود سوچ لیجئے. ہر انسان جو دنیا میں زندہ رہ رہا ہے, اس کے زندہ ایک انسانی وجود کو زندہ رہنے کے لیے انہی بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے جو ہم ایک سوشل اینیمل ہیں بحیثیت انسان جو ہیں. ہر انسان کے اندر سوشل جو فطرت نے وہ چیزیں رکھی ہیں کہ وہ گروہوں میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں, پھر خاندانوں میں رہتے ہیں, تعلقات میں رہتے ہیں. ان کے لیے ان کے تعلقات پھر کی ایک سطحیں ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں. سب سے قریبی ان کے جو لہو کے ہوتے ہیں, قریبی ہوتے ہیں, جو انکنڈیشنل جنہیں کہتے ہیں, جہاں پہ انسان کسی بھی وقت, کسی بھی مشکل مرحلے میں, کسی بھی برائی کی ہو, کوئی بھی غلطی ہو, کسی بھی لمحے انسان جو ہے وہ وہاں جائے گا تو اس کو پراپر گائیڈ لائن ملیں گی, پراپر سہارا ملے گا اور اس کو صحیح رہنمائی ملے گی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی بنیاد, ریڑھ کی ہڈی کی مناسب سے مطلب ان کے مطابق وہ چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ہر انسان کی زندگی کا بنیادی عنصر ہیں یہ چیزیں. جب آپ اس کے اندر ایسی ملاوٹ کرتے ہیں عقائد کی, تو یہ سب سے بڑی غداری ہم خود سے کرتے ہیں, جو ہم کر چکے ہیں نسلوں کے ساتھ. دیکھیں, ہم عقیدے کی زبان میں اس کو عقیدے کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو چاہے کوئی بھی نام دے دیں, لیکن ہمارے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے ان چیزوں کو جج کرنے کا, وہ ہے ہماری اپنی فطرت کا پیمانہ. جو انسان کی جو نیچر ہے, جو ہمیں جو اس کی ضروریات ہیں بنیادی فطرت نے رکھی ہوئی, ہم اس ہر پیمانہ اس کے ساتھ جج کریں گے. جو چیز اس کے ساتھ کانٹروڈکٹ کرے گی وہ ہم اس کو معیاری نہیں تصور کریں گے. سمپل میرا تو یہ پیمانہ ہے. جو چیز بھی انسان کی فطرت کو رد کرتی ہے اور اس کی جگہ پہ ایک نئی چیز کریٹ کرتی ہے جو فطرتاً مختلف ہے ہماری, جو ہمیں ہونا چاہیے, تو ہم اس کو غیر معیاری اور ہم اس کو نہیں مانیں گے. میں اس کو سائڈ پہ کروں گی. میرا تو سمپل سا یہ پیمانہ ہے, اور اس کی روح سے میں بات کرتی ہوں. میں نے جو بھی ابھی تک باتیں کی ہیں کہ یہ ہماری فطرت کے
خلاف ہیں چیزیں ساری جو ہم پہ مسلط کی گئی ہیں، اور اس کو باقاعدہ ایسا پروموٹ کیا گیا ہے، ایسے خوبصورت انداز میں جسے کہتے ہیں نا، بڑی پیکیجنگ خوبصورت کر کے وہی مال دیا گیا ہے جو مال اب ثابت شدہ ہے۔ پہلے ہوتے تھے، پہلے بھی یہی عقائد کا یہی معیار تھے، یہ نہیں کہ اب بھی وہی، اب کوئی پہلی دفعہ یہ ایسا معیار بنا ہے، یہ ہمیشہ سے یہی معیار رہے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ بعض سوال یہ اٹھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس تعلیم ہے، اب ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو ہم معیار ہیں، جو ہم جج کر سکتے ہیں، اور جو چیزیں غیر معیاری ہیں ان کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ ہمارے پاس معیار موجود ہیں، ہم ان کو پراپر اس کے ساتھ گائیڈ لائن لے کے سمجھنے کی بجائے ہم اپنے انہی پرانے جو گھسے پیٹے عقائد یا نظریات ہیں انہی پہ مسلط رہیں، اور ہم کہیں کہ نہیں وی آر رائٹ، تو پھر ہم لوگ جو ہے سوال کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں جواب دینے پڑیں گے، اور ہمیں بہت سی جگہوں پہ جو ہیں ہمارے جو مسائل کریٹ ہوں گے ان کے پھر ہمارے پاس حل نہیں ہوں گے، جو ہمیں اب نظر آتے ہیں کہ ہم سب اندر سے کس قدر کھوکھلے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ ہر انسان آج مجھے جو بھی یہاں ملتا ہے اس کی بنیادی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رشتے ہمارے جو ہیں رشتے نہیں ہیں، ہمارے تعلقات نہیں ہیں، ہمارے جب ذرا سے ہم انحراف کرتے ہیں تو ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، ہمارا مطلب ان سے انسان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں کامیاب ہیں یہ عقائد جو ہیں، آپ کے نظریات کیوں کامیاب ہیں آپ کے اوپر کہ آپ کو توڑ کے رکھ دیں؟ کیوں؟ تو وجہ یہی آ جاتی ہے کہ انہوں نے آپ کو آپ کی بنیادی فطرت سے ہٹا دیا، آپ کو وہ چیزیں آپ کے اندر شامل کر دی آپ کی لائف میں جو آپ کی بنیادی ضروریات انہوں نے ہٹا کے وہاں پہ انہوں نے اپنی بنائے ہوئے پہ جو چیزیں تھیں اس کے اندر مسلط کر دیں، جو آپ کو دی نہیں گئی وہ چیزیں جس طرح آپ کا حق تھا، تو آپ کو ایک روبوٹ بنا دیا انہوں نے جس کو وہ استعمال کر سکیں لیکن آپ جی نہ سکیں۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ اس کو جینے کے قابل نہیں رہے، میں ہوں یا آپ ہوں، بحیثیت ایک عقیدت مند ہم اپنی زندگیاں جینے کے قابل نہیں رہے، ہمیں ایک روبوٹ بنا کے انہوں نے استعمال کرنے کے لیے اپنا ایک وہ پروڈکٹ بنایا ہے، جو ہم پروڈکٹ کی شکل میں ہیں اب، اور جہاں جہاں پھر ہماری فکر پر مارتی ہے، عقل ہمیں سوال اٹھاتی ہے، تو پھر وہ ہم پہ ہمارے اوپر ان کے داؤ چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے۔